نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 37 اس کی آیات ہیں۔ جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنے والی، نیل ڈاؤن ہونے والی۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ کتاب کا مقام، اس کا مرتبہ متعین کیا جاتا ہے اس کے مصنف سے، اس کے آتھر سے۔ جیسے کلام کا مقام بولنے والے کی حیثیت سے مرتب کیا جاتا ہے، بادشاہ کا کلام بادشاہ کا ہوتا ہے، فقیر کی صدا فقیر کی ہوتی ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ اس کتاب کا مقام، اس کتاب کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ مالک الملک بادشاہ ہے ساری کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو حکمت اور دانائی والا ہے، اس کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا۔ تو اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کتاب کو تم ایویلویٹ کرو۔ اب تمہاری قسمتوں کا فیصلہ یہ کتاب کرے گی۔ تمہارا انجام اس کتاب کے ساتھ اب مقدر ہو چکا۔ جیسا سلوک تم اس کتاب کے ساتھ کرو گے، وہی سلوک اب اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ تو اس کلام کی نافرمانی اگر کی تو ذرا کانسیکوینسز پر بھی غور کر لینا، انجام کے بارے میں بھی غور کر لینا۔ مطلق اختیار اللہ کے پاس ہے اور کامل حکمت کے ساتھ اللہ اپنا اختیار استعمال فرماتا ہے۔ تو پورے اطمینان کے ساتھ، پوری بے فکری کے ساتھ خوشی خوشی انسان ان احکامات کی پیروی کرے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نازل فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کسی غلطی کی یا کسی قسم کے نقصان کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امکان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کا انکار کیا تو یہ انکار بہت مہنگا پڑے گا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی کوئی نئی تعلیمات نہیں جو اس میں دی جا رہی ہیں، بلکہ فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ تم نشانیاں دیکھو آفاق میں اور انفس میں، اور تم اپنے رب کو پہچان لو، بھولی ہوئی یاد واپس آ جائے گی تم کو۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور ان حیوانات میں جو کہ پھیلے ہوئے ہیں، آیات لقوم یوقنون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ تو انسانوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ساتھ حیوانوں کا اور جانوروں کا ذکر کیا گیا۔ اگر تخلیق کے اعتبار سے مراد ہے، جسم کے اعتبار سے اگر مقابلہ کیا جائے تو بہت سارے جانور انسان سے بہتر ہیں۔ گھوڑا کتنا تیز دوڑتا ہے، ہاتھی کتنا طاقتور ہے، پرندے کیسے آرام سے اڑ جاتے ہیں، اور کتا کیا کچھ سونگھ لیتا ہے، اور عقاب کہاں سے دیکھ لیتا ہے، کتنی اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ انسان کے اندر تو یہ خوبیاں نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں یہ انسان کے محتاج نہیں، اپنی بقا کے لیے انسان کے محتاج نہیں، انسان پر ڈپینڈنٹ نہیں۔ انسان ہو انسان نہ ہو، ان کے سروائیول پر، ان کی بقا پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انسان تو جسمانی طور پہ بہت سے جانوروں سے زیادہ کمزور بھی ہے اور جانوروں کا محتاج بھی ہے۔ جہاں بہت شدید سردی ہوتی ہے وہاں اللہ نے جانور ایسے بنائے جن کا فر انسان استعمال کرتا ہے،
سیلز ہوتی ہیں، ان میں ایک خاص قسم کا تیل پایا جاتا ہے، بلبر، جو کہ سردی سے ان کو بچاتا ہے، وہ بھی انسان استعمال کرتے ہیں۔ ریگستان میں اللہ نے اونٹ جیسا جانور پیدا کر دیا، شپ آف دا ڈیزرٹ کہیں جس کو۔ پاؤں ایسے ہیں جو نرم ریت میں جم سکیں، کئی کئی دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی کے کھال سے خیمے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، دودھ دھو کر پیا کرتے تھے، اور یہ پوری طرح سے اس پر ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گائے بھینسیں پیدا کیں، دودھ ہی سے مکھن، گھی، پنیر جیسی لذیذ غذائیں ملتی ہیں، گوشت غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسی طرح گائے، بکریاں، مرغیاں یہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں تو مجھ کو سرو کر رہی ہیں، تو پھر میں کس کو سرو کر رہا ہوں؟ یہ دراصل ایک پروسیس ہے جو کہ انسان کے اندر جگایا جا رہا ہے۔ اپنے رب کو انسان پہچانتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے مقام کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا حساب بھی تو آخر مجھ کو دینا ہوگا۔ میں کمزور بھی ہوں، میں ان جانوروں کا محتاج بھی ہوں، پھر بھی جانور وہیں کے وہیں ہیں، انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ترقی کر کے۔ جانور تب بھی غاروں میں رہ رہے ہیں اور پرندے گھونسلوں میں رہ رہے ہیں۔ انسان نے بھی ہو سکتا ہے اپنے سفر کا آغاز غاروں سے کیا ہو، آج اسکائی اسکریپرز بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی بنائی ہوئی عمارتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو اتنا ذہن، اتنی عقل کیوں دی اللہ نے؟ کیا صرف اس لیے کہ دنیا سجاؤ؟ کوئی نہ کوئی تو اور مقصد ہوگا۔ اتنی فیسلٹیز جو اللہ نے دی ہیں، اتنے سارے کنسیشنز جو اللہ نے دیے ہیں، ساری دنیا کو اللہ نے ہماری نوکری چاکری میں جو لگا دیا، تو کوئی اس کا حساب ہوگا یا نہیں؟ کامن سینس ہے جو کہ انسان کو ان سوالات کے جواب تلاش کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ بے مقصد انسان کی تخلیق نہیں۔ اور یہ سارے جانور جو میری خدمت کر رہے ہیں، کیا ان کا ذمہ دار میں ہوں یا نہیں؟ یا میں جیسا چاہوں سلوک کروں ان کے ساتھ؟ میں ظلم کروں، ستم کروں، ان کا خیال کروں نہ کروں؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ ان جانوروں کا بھی کوئی رب ہے، یا یہ سارے جانور میری ملکیت ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ کیا جانوروں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا یا نہیں؟ تو آج کل ہم اینیمل رائٹس کا بڑا غلغلہ سن رہے ہیں۔ اینیمل رائٹس یہ چند سال پہلے سے ایک کوشش شروع کی گئی ہے کہ جانوروں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ تم سے جانوروں کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، سخت اس کو پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو منہ میں تھاما اور کنویں سے نکل آیا اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس کی محنت کی قدر فرمائی اور اس عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کہ ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے پر ثواب ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا، اس کا بھی اجر ہوگا۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا
جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز اس نے نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، اس پر آپ نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری جوان آئے، انہوں نے عرض کیا، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ سنن نبی داؤد میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس اثنا میں ہماری نظر ایک چھوٹی سی سرخ چڑیا پر پڑی، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا، پیارے لگے ہوں گے۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اس کو ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ تو یہ بھی آپ کو اچھا نہ لگا کہ چڑیا کو اس طرح اذیت دی جائے۔ آپ نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، وہاں چونٹیوں کی بہت کثرت تھی، ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ہی یہ آگ لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ یعنی کوئی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے یا بیماری کا باعث بن رہی ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے چوٹیاں مارنی، ہم دوا ڈال دیجئے، لیکن ماچس سے مت جلائیں ان کو، یہ چیز مناسب نہیں۔ بخاری اور مسلم ہی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم پیٹس کے بارے میں بعض دفعہ بالکل محتاط نہیں ہوتے، تو یہ اگر کوئی پیٹ رکھتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، مسند احمد میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گدھے پر پڑی جس کے چہرے پر داغ دے کر نشان بنایا گیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا، چہرہ کتنا نازک ہوتا ہے، جانوروں کا بھی نازک ہوتا ہے۔ تو وہ جانوروں کو برانڈ کرتے ہیں، بجائے کہ اس کی ٹانگ پر یا کسی سخت جگہ کے اوپر برانڈ کرتے، اس کے چہرے پر داغ ڈالا گیا تھا، جلایا گیا تھا چہرے کے اوپر سے۔ آپ نے فرمایا، لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے یہ کام کیا ہے، جانور کو اس طرح تکلیف پہنچائی اس نے۔ تو یہ جانوروں کے بارے میں بھی اس قدر ہمیں احادیث ملتی ہیں جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بلی آ کر ان کے قمیص کے دامن پر سو گئی، تو بجائے کہ بلی کو ڈسٹرب کرے تو انہوں نے اتنی قمیص کاٹ دی، وہاں سے پھاڑ دی تاکہ بلی وہاں سوتی رہے۔ تو یہ ان کے دلوں کی نرمی مخلوق کے لیے، لیکن جب کفار کے مقابلے میں آتے تھے تو کس قدر بہادر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ بے رحم بھی ہوتا ہے۔ عجیب ایک کنفیوژن ہے نا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے کہ بہادر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے رحم دل بنایا صحابہ کو۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر ذبح بھی کرتے ہو جانور کو تو تیز چھری کے ساتھ کرو۔ اگر تم ذبح کر رہے ہو جانور کو تو کند چھری کے ساتھ، بلنٹ نائف کے ساتھ ذبح مت کرو، اس کو تکلیف ہوگی، تیز چھری سے ذبح کرو، احسان کے ساتھ تم جانور ذبح کرو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو انسان ہیں، جب اینیمل رائٹس کا ان کو خیال آیا تو چونکہ وہ معتدل تو ہے نہیں، صراط مستقیم پر ہے نہیں، اسلام کی دعوت سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے۔ یا تو ایک زمانہ تھا کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اب ایک زمانہ آ گیا کہ بس نہیں چلتا کہ جانوروں کو وہ ہیومن سٹیٹس دے دیں، کسی طرح سے انسان ہی بنا دیں، کہ جیسے انسان کا قتل گناہ ہے ایسے جانوروں کا ذبح کرنا وہ گناہ اور جرم ہی قرار دے دیں۔
اب اس انتہا کو چلے گئے کہ گوشت کھانا لگتا ہے گناہ ہو گیا. تو کوئی ویجیٹیرین بنتا ہے اپنی ڈائٹ کی خاطر تو ٹھیک ہے، لیکن ویجیٹیرین کو اس لیے بنتا ہے کہ جانور ذبح کرنا ظلم ہے، یہ بالکل مناسب نہیں. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اور اس ایکسٹریم پہ اگر جانا ہے کہ انسان جانور کا گوشت نہ کھائیں تو منطقی پھر ربط قائم رکھیں، پھر اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، پھر وہ جائیں جنگلوں میں اور شیروں کو بھی منع کریں کہ تم بھی جانور نہیں کھا سکتے، تو ساری فوڈ چین ختم ہو جائے گی نا. تو یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے جس پہ انسان آج کل جا رہے ہیں کہ نہیں، آپ جانوروں سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور ایسی بھی کچھ آپ کو خواتین ملیں گی کہ جانوروں سے انتہائی ہمدردی. برجٹ بارڈٹ کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا، فرانس میں رہتی ہیں، مسلمانوں کی کافی دشمن ہیں، مسلمان بالکل اچھے نہیں لگتے ان کو. ایک وجہ مسلمانوں سے چڑنے کی یہ بھی ہے کہ مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں اور مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں. بہت ناراض ہیں اس بات پر. کئی انہوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، بہت جانوروں کی ہمدرد ہیں. ان کے بارے میں ایک آرٹیکل آیا تھا، اس میں پتہ یہ چلا کہ جب یہ امید سے ہوئیں، حمل سے ہوئیں، تو ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اب میرے ہاں بچہ ہوگا. اور ان کا اپنا بیان تھا، الفاظ کچھ اس قسم کے تھے. مضمون یہ تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ایک کینسر ہے یا ایک مونسٹر ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. بمشکل 9 ماہ گزرے. جب بچہ پیدا ہوا تو اس قدر نفرت تھی اس بچے سے کہ اپنے گھر میں اس کو رکھ نہ سکیں. ساتھ والا اپارٹمنٹ لیا گیا جس میں کہ وہ بچہ رہتا تھا. تو یہ تو آپ کو افراط و تفرید ملے گی. یہی تو کفر کا پرابلم ہے. کبھی بھی وہ اعتدال میں نہیں رہ سکتا، جائے گا تو کسی نہ کسی ایکسٹریم پر چلا جائے گا. اور اسلام ہر ایکسٹریم سے نکال کر ہم کو معتدل بنانا چاہتا ہے، بیچ میں لانا چاہتا ہے. انسان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو جو بھی دنیا کی مخلوق ہے اس کی ذمہ داری بھی انسانوں کے اوپر ہے. اگر کسی جانور کی اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوتی ہیں تو ان ایکسٹنکٹ کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے انوائرمنٹ کو، ماحول کو اتنا ہاسٹائل کیوں بنایا کہ فلاں اسپیشیز ختم ہو گئیں، تم نے ایکو سسٹم کیوں ڈسٹرب کیا. سب اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اس لیے کہ انسان خلیفہ ہے. تو فرمائے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ دیکھ لیں، بہت سی نشانیاں ہیں، حقیقت ہے، بہت نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس قدر عمدہ اور کتنا خوبصورت نظام ہم کو دیا ہے. جیسے ایکو سسٹم بالکل بیلنسڈ اللہ نے بنایا، سارے جانوروں کی نسلیں اس میں زندہ رہ سکتی ہیں. اسی طرح جو اللہ نے نظام دیا قرآن کے اندر، عادلانہ، عدل پر مبنی، بیلنس نظام، سب کی گنجائش موجود ہے، سب کو اس کے حق دیے جائیں گے، کسی کی حق تلفی نہ ہوگی. اگر کوئی غور کرے تو واقعی یقین آ جائے اس کو. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. عقل سے کام لیں. عقل کی فیکلٹی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جانور اور انسانوں کا جو فرق ہم جس کے بارے میں بات کر رہے تھے، فرق یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت اور عقل جانور میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے. لیکن جانور صرف اپنے نفع نقصان سے متعلق سوچتا ہے، اپنی انسٹنکٹ پر جیتا ہے. انسان اپنی عقل سے صرف اتنا کام نہیں لیتا، بلکہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. سوال پوچھتا ہے، کیوں اور کیسے، مختلف حقائق آبزرو کرتا ہے، نتیجہ انفر کرتا ہے. تو یہاں بھی انسان کی جو پاور آف ریزننگ ہے، جو اس کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، ڈیڈکشن اور انفرنس کی صلاحیتیں جو اللہ نے رکھی ہیں اس میں، ان کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو، زمین دیکھو، فلک دیکھو، فضا دیکھو، عقل استعمال کر کے نتیجہ نکالو کہ ہر چیز با مقصد ہے، ہر چیز کتنی سنکرونائزڈ ہے. تو کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا. جو یہ نہیں کام کر رہے، جو غور و فکر نہیں کر رہے، وہ جانوروں کی سطح پر زندگیاں گزار رہے ہیں.
وہ اتنی عقل استعمال کر رہے ہیں جتنی کہ جانور عقل استعمال کرتا ہے. جیسے جانور جب گھاس کو دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کھا لوں. مادہ کو دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ جمع کر لوں. اس سے آگے تو کچھ اس کی سوچ نہیں. انسان بھی اگر ایٹم کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کیسے اس کو پھاڑ کے میں اپنا فائدہ حاصل کر لوں، میں کیسے دوسروں پر ایک تفوق اور ڈومینیشن حاصل کر لوں، تو وہ جانور ہی تو ہو گیا. اس کام کے اپنے عمل کے کانسیکوینسز انسان محسوس کر سکتا ہے، جانور نہیں. جانور نہیں محسوس کر سکتے، اس لیے حساب کتاب نہیں. انسان خوب محسوس کر سکتا ہے میرے اس عمل کا دوسروں کو کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوگا، وہ خوب گیج کر سکتا ہے. جانور کسی اور کے حصے کا کھانا کھا لیں، ان میں کوئی احساس نہیں. انسان کسی اور کا حق مارتا ہے، اس کو خوب پتہ ہوتا ہے میں نے فلاں کا حق مارا ہے، میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ. خود شعوری ہے، اپنا حساب انسان خود لے لیتا ہے. اللہ نے ضمیر رکھا ہے اس کے اندر. جانوروں کو گلٹ پینگز نہیں ہوتے، ان کی ضمیر چٹکی نہیں لیتا. جانوروں کو انسان گلٹی فیل کرتا ہے. اس بنا پر دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا محاسبہ ہو رہا ہے اندر ہی اندر. تو آخر قیامت کے دن کون سی مشکل بات ہے کہ ایک جج جو ہے رب الکائنات اس کا محاسبہ کر لے، رب العرش، رب العزت.